السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. فریال عباسی آپ کے ساتھ موجود ہوں. آج کے سیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں. سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار صابر شاکر صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ اگین آپ کے ٹائم کے لیے. سر 3-4 دن بعد ہم بات کر رہے ہیں، لیکن سچویشن آزاد کشمیر میں جیسی 3-4 دن پہلے ہم نے بات جہاں چھوڑی تھی بالکل وہی حالات ہیں. لوگ اب اگلے لاہے عمل کا انتظار کر رہے ہیں. ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے. موجود ہیں لوگ مختلف اسپاٹس کے اوپر. کس طرح دیکھ رہے ہیں سچویشن؟ احمد فرحاد صاحب کو بھی شاعر ہیں، ان کو آزاد کشمیر باغ سے ابڈکٹ کر لیا گیا ہے. معاملات بدستور کشیدہ ہو رہے ہیں اور خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں. اور 3-4 ایونٹ ہوئے ہیں. پہلے یہ رخ صرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف تھا، پنجاب میں تھا، اور اب آہستہ آہستہ یہ جو فسطائیت ہے یہ ملک کے دوسرے حصوں میں بھی پھیلتی جا رہی ہے. الیکشن چوری پہلے صرف پاکستان میں ہوئی اور پاکستان کے جنرل الیکشن میں ہوئی، اس کے بعد پھر یہی ایکسرسائز گلگت بلتستان میں بھی ہو گئی. اب آزاد کشمیر میں بھی انفیکٹ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ الیکشن آ رہے ہیں اور الیکشن جولائی میں ہے، اور یہ ساری سچویشن جو ہے یہ ایسی ورسٹ ہو گئی ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ اگر اس کو نہ سنبھالا گیا تو یہ بہت ہی خطرناک ہوگی. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ کشمیر کا الیکشن، اور اگر وہاں پہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی درخواست پر، اپیل پر کشمیری عوام نے بائیکاٹ کر دیا اور اس الیکشن پروسیس سے نکل گئے، تو اس کا کتنا خطرناک نتیجہ نکلے گا پاکستان کے لیے اور خاص طور پہ مسئلہ کشمیر کے لیے. کیونکہ جی جو سچویشن مقبوضہ کشمیر کی ہے وہی سچویشن اس وقت یہاں پہ آ گئی ہے. مقبوضہ کشمیر کی حکومتوں کو کٹ پتلی حکومتیں کیوں کہا جاتا تھا؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں کے کشمیری عوام جو ہیں وہ اس الیکشن پروسیس کا بائیکاٹ کرتے ہیں جو کہ مسئلہ کشمیر کا حل چاہتے ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، اور جو کہتے ہیں کہ تسلط ہے بھارتی فورسز کا. تو اگر وہی ایکسرسائز اور وہی نتیجہ آزاد کشمیر میں نکل آتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا مسئلہ کشمیر کہاں کھڑا ہے اور کشمیر پالیسی کہاں کھڑی ہے. اس لیے یہ بدستور ہر روز ایک نئی طاقت استعمال کر رہے ہیں کشمیر میں، اور کشمیر کو بھی یہ 9 مئی کی طرح ہی ٹریٹ کر رہے ہیں. جی جیسے جی وہاں پہ جہاں پہ 9 مئی کو جس طریقے سے پی ٹی آئی ہاں کے ساتھ انہوں نے کیا، اب وہی ٹرینڈ جو ہے وہ کشمیر میں ہر روز ایک پکڑتے ہیں بندہ، اس کو ٹی وی کے سامنے لاتے ہیں، پریس کلب میں بٹھاتے ہیں اور اسے پریس کانفرنس کروا دیتے ہیں. اس سے یس کیا فرق پڑے گا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیا پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کی جو اسٹریٹجی تھی جو بنائی گئی تھی خود ساختہ، کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف ختم ہو گئی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور عوام کا رشتہ کمزور ہو گیا؟ بلکہ زیادہ مضبوط ہو گیا. یہی کشمیر میں ہوگا. اور میں کشمیر کو اس لیے بار بار سمجھتا ہوں کہ وہ زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے بلکہ وہ شہرگ ہے پاکستان کی، اور پاکستان کی سالمیت جڑی ہوئی ہے. اگر آپ کشمیر میں وہ حرکتیں کرتے ہیں جو نریندر مودی کرتے ہیں، دلی میں کرتے ہیں، اور جو راج ناتھ سنگھ جو زبان سری نگر میں بولتا ہے، یا امت شاہ جو زبان بارہ مولہ میں کھڑے ہو کے بولتے ہیں، اگر وہی زبان آپ کے وزیر دفاع، آپ کے وزیر داخلہ، آپ کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ اسلام آباد میں کھڑے ہو کے کہیں گے تو فرق کیا رہ گیا؟ کیونکہ میں سن رہا تھا وزیر دفاع کو اور وہ بھی، اور وزیر داخلہ کو بھی، وزیر مملکت برائے داخلہ کو بھی، وہ وہی اوکے سارے گفتگو کر رہے ہیں جو کہ مقبوضہ وادی میں کھڑے ہو کے راج ناتھ سنگھ کرتے ہیں. ہر کسی کو آپ کہہ دیتے ہیں یہ ملک دشمن ہے، یہ غدار ہے، یہ بھارت کا ایجنٹ ہے، یہ برطانیہ کا ایجنٹ ہے، یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، جبکہ سارے کام آپ خود کرتے ہیں تو آپ محب وطن ٹھہرتے ہیں. اس لیے کشمیر کے صورتحال انتہائی ورسٹ ہے، اور یہ ابھی تک بھی ان عقل کے ہوش کے ناخن یہ نہیں لے رہے. سر جو آپ نے ذکر کیا وہی پریس کانفرنسز والا کلچر، وہی 9 مئی کے طرز کے اوپر سب، اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ کیونکہ کل 8 مئی کی ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے، 8 محرم کی، معذرت کے ساتھ. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے لوگ بھی موجود ہیں بڑی، اگر آپ لوکل سے رابطہ کریں کیونکہ خبر تو نہیں آ رہی وہاں سے کوئی، تو لوگ بھی اچھی بڑی تعداد میں موجود ہیں. ہوگا کیا اس کے بعد؟ لوگ صرف موجود نہیں ہیں بلکہ لوگ سڑکوں پہ ہیں. صرف مرد نہیں بلکہ میں ریگولرلی اس کو واچ کر رہا ہوں، خواتین، بچے، بچیاں، سب. اور وہ ان کے ہاتھ میں سفید پرچم ہوتے ہیں، کشمیر کے پرچم ہوتے ہیں، اور وہ امن اور انصاف کی بھیک مانگ رہے ہیں آپ سے. اور آپ ہیں کہ دنیا میں آپ
نوبل انعام کے لیے نامزد ہونا چاہتے ہیں، اور اس لیے کہ آپ نے تیسری جنگ عظیم رکوائی خود ساختہ طور پہ، اور اندرون ملک آپ کی پالیسی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ جو بلوچستان کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، کیا بلوچستان میں 25 سال سے آپ نے کوئی وہاں پہ کامیابی حاصل کی؟ بلکہ اس بروٹیلٹی کو آپ نے اس کو گلیمرائز کرنے کے لیے آپ نے انوار کاکڑ صاحب کو بھیج دیا کہ جہاں کے کہیں کہ جناب بروٹیلٹی ہی اصل میں ریاست کی شان و شوکت ہے۔ تو جو یہ سوچ ہے کہ فسطائیت جو ہے وہ ریاست کی شان و شوکت ہے اور ریاست کی طاقت ہے، میرا خیال ہے کہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے عوام میں اور ریاست میں، اور اگر اس کی بنیاد طاقت نہیں ہوتی، اس کی بنیاد گولی نہیں ہوتی، اس کے بعد گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہی پاکستان کے جو عوام ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے حال ہو چکے ہیں اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ خوشحال سے خوشحال تر ہو رہے ہیں، تو نتیجہ اس کا وہی نکلے گا جو بلوچستان میں ہے۔ اور کیا بھارت کشمیر میں کامیاب ہو گیا؟ اگر بھارت 10 لاکھ، ہم مسلسل یہ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ بھارتی فوج مقبوضہ وادی میں موجود ہے اور ان کے ذریعے جبر قائم کیا جا رہا ہے، تو کیا اگر وہاں 10 لاکھ نہیں کامیاب ہو سکے تو آپ کے یہاں پہ جو 20-25 ہزار آپ نے بھیجا ہوا ہے پنجاب پولیس کا نوجوان، اور ان کے ذریعے آپ گلو بٹوں کے ذریعے کیا کشمیری قوم کو قابو کر لیں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ سر آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا، تو اب اس ذکر کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے، ذکر چھیڑنا پڑے گا۔ بلوچستان کی بیٹی مارنگ بلوچ، 100 اختلاف ہو سکتا ہے ہمیں ان کے بات کرنے سے، یا جو بھی ان کی پالیسیز ہیں، مائنڈ سیٹ ہے، جو تھنک ٹینک ہے، لیکن ایک حقوق کی بات کرنے والی، انسانی حقوق کی بات کرنے والی ایک خاتون، ایک لڑکی، بلوچستان سے تعلق، عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ہارڈ اسٹیٹ کچھ زیادہ ہی ہارڈ نہیں ہو گئی، یا یہ ایک معاملہ ماجرا کیا ہے؟ یہ اسٹیٹ ہارڈ نہیں ہے، ریاست کو تو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ریاست پہ کچھ فسطائی لوگوں کا قبضہ آ گیا ہے اور فسطائی لوگ قابض ہو گئے ہیں، ان کو زرپرست کہا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ آج سے نہیں بلکہ آج سے 70 سال پہلے سے یہ سلسلہ قائم ہے، جب پہلے فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان صاحب نے اقتدار پر قبضہ حاصل کیا تھا، اور وہی سوچ جو ہے وہ آج تک چلی آ رہی ہے۔ تو ریاست تو بیچاری پس رہی ہے عوام میں اور حکمرانوں کے درمیان، ریاست تو خون خون ہو چکی ہے۔ یہ چند لوگ ہیں، آتے ہیں اپنی ایک طاقت کے نشے میں اور آ کے سب کچھ جو ہے وہ برباد کر دیتے ہیں۔ تو بلوچستان میں مہرنگ بلوچ، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسی رجیم ہے، یہ خواتین پہ حملہ آور ہے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ، اور پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن ہے وہ بھی سب سے زیادہ خواتین پہ کر رہے ہیں۔ آپ بشرا بی بی کو لے لیں، آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کو، عالیہ حمزہ کو، آپ صنم جاوید، فلک جاوید، ایمان مزاری، مہرنگ بلوچ، بے شمار بیچاری جو خواتین ہیں ان کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ وہی ایکسرسائز آپ کشمیر میں کر رہے ہیں، وہی آپ کر رہے ہیں گلگت بلتستان میں، وہی سب کچھ کر رہے ہیں، ہر جگہ ایک ہی سوچ کو لیے پھر رہے ہیں۔ تو مہرنگ بلوچ ایک پڑھی لکھی خاتون، اور وہ بھی آپ سے آئین کے اندر رہتے ہوئے، آئین، قانون، جمہوریت، انسانی حقوق کے اندر رہتے ہوئے وہ آپ سے حق مانگ رہی ہے، انصاف مانگ رہی تھی، اور تو کچھ نہیں کر رہی تھی، نہ اس نے بندوق اٹھائی تھی، نہ اس نے گولی اٹھائی تھی، تو آپ نے ان کو بھی قتل کے مقدمے میں 25 سال سزا سنا دی، عمر قید کی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد 286 سال مجموعی طور پر ہو چکی ہے، اور اسی طریقے سے عالیہ حمزہ ہیں، زرتاج گل ہیں، اور بیچاری خواتین جو ہیں وہ گھروں پہ گھر ہیں، نظر نہیں آتی، روپوش ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے باقی جو سیاسی کارکنان ہیں، سیاسی رہنما ہیں، پولیٹیکل ورکرز ہیں، ان سب کے ساتھ آپ نے یہ طاقت کا جو ایک نیا نشہ چڑھا ہے کہ طاقت کے ذریعے ہم نے سب کچھ کرنا ہے، پاور ڈاکٹرائن، تو یہ نہ پہلے کبھی کامیاب ہے، پوری دنیا میں کہیں کامیاب نہیں ہوا۔ تو آپ ایک طرف جاتے ہیں، امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں یہی طاقت ہی استعمال کی تھی نا، کہ ہم نے طاقت کے ذریعے ساری چیزیں، ادھر بھی مذاکرات ہو رہے تھے، ڈائلاگ ہو رہے تھے، پروسیس چل رہا تھا، انہوں نے پیس پروسیس کو ایک سائڈ پہ کیا، حملہ کر دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں کیا ایران میں رجیم چینج ہو گیا؟ کیا ایران پہ غلبہ ہو گیا؟ کیا ایران پہ قبضہ ہو گیا؟ نہیں ہو سکا۔ ادھر آپ جنگ بندی کی کوششوں میں مصروف ہیں اور چاہتے ہیں جنگ بندی نہیں، جنگ کا مستقل خاتمہ ہو جائے اور ہمیں نوبل انعام ملے۔
ادھر پاکستان میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان میں جو آپ کے پاس سفید پرچم لے کے آتا ہے آپ اس کو کچلنے کے لیے تیار ہیں، آپ کہتے ہیں کچل دیں. تو یہ جو دوغلا پن ہے اور دوغلا چہرہ ہے، یہ کسی بھی صورت میں پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے مفادات کے لیے اچھا نہیں ہے. سر آپ نے کیونکہ پوری پکچر آپ نے بڑی اچھے سے کلیئر کر دی ہے، لیکن گلگت بلتستان کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ آزاد کشمیر میں بھی ہو رہا ہے وہی سوچ، پورے ملک میں ایک ہی سوچ ہے، یعنی خواتین کو بھی جس طرح سے اور جمہوریت کے تمام پلرز کو چھیڑ چھاڑی کی جا رہی ہے، تو گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی کچھ یوں ہی ہوا ہے. اور بلاول صاحب نے پہلے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی سے تمام تر الیکشن وہاں پر اب جو ہے اس کو سیٹ اپ کیا گیا تھا. اب حکومت بھی بنا رہے ہیں، بلکہ آئی پی پی کو بھی انہوں نے جو ہے وہ ویلکم کیا ہے. تو یہ کیسی سیاست ہے بلاول کی، پیپلز پارٹی کی؟ آخر سندھ کے لوگوں کو آخر جو ووٹ پڑتا ہے سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ جب تپش پہنچے گی نا یہ بلاول بھٹو تک ہاں اور سندھ میں پہنچے گی، تو تب بلاول بھٹو کو ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو یاد کروائی جائیں گی کہ انہوں نے کہا تھا بروٹ میجورٹی. تو اس وقت ان کو بتایا جائے گا کہ بروٹ میجورٹی کیا ہوتی ہے. اس وقت ان کو بتایا جائے گا کہ گلگت بلتستان کا الیکشن منصفانہ کیسے تھا. اس وقت ان کو یہ ساری باتیں یاد کروائی جائیں گی. اور اس وقت یہ نہیں ہے کہ الیکشن شفاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بلکہ اس وقت تو یہ ہے کہ فارم 47 کون زیادہ لیتا ہے. فارم 47 مسلم لیگ نون کو ملتا ہے یا پیپلز پارٹی کو ملتا ہے یا مولانا کو ملتا ہے یا کاف لیگ کو یا باپ پارٹی کو. اصل میں یہ مسئلہ ہے فارم 47 کا. تو فارم 47 اگر بلاول بھٹو صاحب کو گلگت بلتستان میں نہ ملتا تو آج وہ کہہ رہے ہوتے کہ یہ الیکشن بالکل غیر منصفانہ ہے، اور انہوں نے دھمکیاں بھی دیں. لیکن چونکہ فارم 47 مل چکا ہے اور ادھر نون لیگ کو شٹ اپ کال دے دی گئی ہے کہ خبردار آپ نے نہیں بولنا، ورنہ آپ کا فارم 47 پنجاب میں موجود ہے تو وہ بھی واپس لیا جا سکتا ہے. اس لیے فارم 47 دے کے یہ لالی پاپ ہیں اور لالی پاپ دے کے ان کو چپ کروایا جا رہا ہے. تو اصل میں سب کو ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے عوام میں، اور الیکشن کے نتیجے میں کون جیتا پتہ سب کو ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہلا رضا نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. جی شہلا جی رضا نے بتایا کہ نہ بلاول جیتے تھے نہ ہی عطا تارڑ جیتے تھے، جی جی جیتنے بالکل. والے تو آپ نے عطا تارڑ کو جتوا دیا. تو پتہ تو ساروں کو ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ ان کے مفادات ہیں، سیاسی، مالی، ذاتی مفادات، ان کی وجہ سے بیٹھے ہیں، اور اوپر فیلڈ مارشل صاحب کا ڈنڈا ہے. سر بجٹ کے بعد کوئی تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ منسلک کیا جائے گا عمران خان کی رہائی کو بھی، اور ساتھ بڑے اب لوگ اپنے گھر کے بھیتی بھی ان کی یہی خبریں دے رہے ہیں کہ یہ سال آخری ہے، شہباز شریف کا آخری بجٹ تھا، سب آخری تھا. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ یہ الحمدللہ سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ آخری بجٹ ہے، اور آخری بجٹ انہوں نے پیش کر دیا ہے. اصل پرابلم یہی ہے کہ فوج، ہماری ملٹری لیڈرشپ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے اور ان کو ہم سے زیادہ نالج ہے کہ زمینی حقائق کیا ہیں. اور اتنی انفارمیشن آپ کے پاس یا میرے پاس نہیں ہے، ان کے پاس بہت زیادہ ہے. لیکن انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. آنکھیں اس لیے بند کی ہوئی ہیں کہ بگ باس کو کچھ جو اچھا لگتا ہے صرف وہ بتایا جانا ہے. تو پتہ تو سب کو ہے، اسی لیے اب اس کمبل سے وہ کہتے ہیں جان چھڑوا لی جائے. اور ویسے بھی 2.5 سال ہوتے ہیں، 2.5-3 سال ہوتے ہیں ان کا جو افیئر ہے. 2.5-3 سال کے بعد یہ خود بھی برداشت نہیں کرتے کسی کو. اور یہ 1947 سے جتنے پریمیئر آئے ہیں، پرائم منسٹرز آئے ہیں، ان سب کی مدت آپ نکال کے دیکھ لیں. 2.5 سال کے بعد، ٹھیک 2.5 سال کے بعد کام شروع ہو جاتا ہے. اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو تو 18 مہینے بھی کام نہیں کرنے دیا گیا تھا، ان کو 18 مہینے میں ہی فارغ کر دیا تھا. تو اب ان کا بھی یہ درمیان میں اگر کاکڑ سرکار نہ آتی تو وہ ایک بریک مل گئی تھی 6-8 مہینے کی، ورنہ تو شہباز شریف کا آپ کا پیریڈ جو ہے وہ 6 سال پہلے ہی پورا ہو چکا ہوتا. چونکہ 28 فروری کو یہ ایک ڈرامہ کیا گیا اور تیسرا سال ہے تو آخری بجٹ انہوں نے پیش کر دیا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈائلاگ کمیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ متحرک ہے. اصل میں ان کو فیس سیونگ چاہیے کہ کہیں نہ کہیں سے فیس سیونگ ملے، اور عمران خان جو ہے وہ ایک پولیٹیکل وکٹری کے طور پہ وہ باہر نہ آئیں، بلکہ وہ آئیں تو ایسا لگے کہ جی کمپرومائز کر کے آئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک بات. دوسری بات میں ان کو پھر یہ کہوں گا کہ بہتر یہی ہوگا ان کے لیے کہ ایک کان کو ادھر ادھر سے پکڑنے کے بجائے اور حالات مزید خراب کرنے کے بجائے
اور ایک لمبا سفر کرنے کے بجائے شارٹ کٹ لیں اور ہمت کریں اور بتائیں کہ یہ سسٹم ناکام ہو چکا ہے اور ناکامی کے بعد آگے جو ہے وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور اس سسٹم کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کریں. یہ جو ہے نا کہ جی فلاں ایلیمنٹ کو بھی اکٹھا کر لیں, فلاں کو بھی کر لیں, فلاں کو بھی کر لیں, ایک مومنٹم بنے گا, مومنٹم بن کے ہم یہ کریں گے اور اس میں اور بہت ساری چیزیں آ جائیں گی اور صرف عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو کریڈٹ نہ جائے اور ہماری طرف کوئی نہ آئے, یہ نہیں ہو سکتا اور یہ ہوگا بھی نہیں. سب کو پتا ہے کہ یہ جتنے بھی ڈائلاگ کمیٹی اور ادھر ادھر سے بندے اکٹھے کر کے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے تو اس ماحول کا نتیجہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ڈائریکٹلی آئیں, اسٹریٹ فارورڈ آئیں اور جو رجیم چینج آپریشن آپ نے کیا اس کی ناکامی کی ذمہ داری لیں, صاف شفاف الیکشن کروائیں اور ایڈمٹ کریں کہ یہ ہماری غلطی تھی اور الیکشن کروائیں اور جس کا حق ہے اس کو واپس لوٹا دیں. سر یہ تو لیکن پاکستان میں بہت مشکل یہ کہ ہو کہ صاف شفاف الیکشن ہو اور آ کے غلطی تسلیم کریں. یہ جو آپ نے پوری ایک تصویر کشی کی ہے اس کا یہ ایگزیکیوٹ کیسے ہوگا؟ یعنی شہباز شریف پہ گھر چلے جائیں گے, مریم نواز کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی, پورے کا پورا یعنی سب کے تختے الٹ جائیں گے, آئے گا کون پھر؟ کیونکہ پیچھے اب تو کوئی نہیں بچا. میرا بلاول آئے خیال ہے گا. کہ وہ دیکھیں وہی بات ہے. اچھا ان کے پاس کوئی آپشنز ہیں نہیں نا. ہماری چھوٹی سی تاریخ ہے پاکستان کی اور سیاسی یہ جو کرائسس ہوتے ہیں وہ 2-3 ماڈل ہیں پاکستان میں جو چل رہے ہیں. اب پھر وہی بات جو میں نے کہی ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ آئیں, الیکشن کروائیں اور اقتدار کریں حقیقی نمائندوں کے حوالے. لیکن اگر انہوں نے پھر وہی گھومنے کی کوشش کی اور اس میں یہ کیا ہے آپشن کیا کیا رکھ رہے ہیں یہ کہ جی ایک تو یہ ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی آ جائے. اب ان ہاؤس تبدیلی آ نہیں سکتی. ان ہاؤس تبدیلی آئے گی تو مسلم لیگ نواز کو مائنس کریں گے, وہ فارم 47 والے ہیں. پیپلز پارٹی کو لے کے آئیں گے, پھر نون لیگ اگلا کام شروع کر دے گی اور اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. پھر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. جب آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جائیں گے تو کیا وہ مان جائے گی کہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے؟ کیا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے نیا پریمیئر لے کے آئے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک اگلا آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ زیادہ نون لیگ کے خلاف زیادہ نفرت پائی جاتی ہے عوام میں, تو نون لیگ کے چہرے تبدیل کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو نون لیگ کے چہرے تبدیل کرتے ہیں, کوئی وزیر تبدیل کر لیتے ہیں, کابینہ ریشفل کر دیتے ہیں. اس کے لیے پھر نون لیگ کے اندر کون ہے پریمیئر؟ نون لیگ کے اندر ہی اگر آپ نے پریمیئر لانا, کیونکہ اندر سے بھی پھر آوازیں آ رہی ہیں کہ جناب پھر اگر شہباز شریف نہیں تو پھر ایاز صادق صاحب کہتے ہیں میں بہت اچھا ہوں, احسن اقبال صاحب کہتے ہیں مجھے دیکھ لیں, اس کے بعد رانا تنویر صاحب کہتے ہیں مجھ میں کیا خرابی ہے, پھر ادھر آتا ہے اور اسی طریقے سے ایک آدھ اور بھی ہیں. پھر وہ خود سی وی لے کے پہنچ جاتے ہیں. تو کیونکہ شریف فیملی میں کوئی ہے نہیں, حمزہ شہباز کو یہ مانیں گے نہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, اف اور بٹس لگے ہوئے ہیں. پھر محسن نقوی صاحب آ نہیں سکتے, محسن نقوی صاحب سینیٹر ہیں. پھر ایک اور آئیڈیا آتا ہے, اگلا جو آئیڈیا ہے وہ یہ کہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ لے آئیں اگین, کہ سب کو فارغ کریں, مائنس آل کر کے ایک عبوری نظام لے کے آتے ہیں. وہ عبوری نظام آ کے پھر چیزوں کو ٹھیک کرے گا صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اور فیڈرل کورٹ سے اس کا ٹھپا لگواتے جائیں گے, اور وہ نظام ٹھیک کر کے الیکشن ریفارمز لا کے درمیان میں ایک بفر پیریڈ آ جائے گا 2 سال کا, 1 سال کا, 3 سال کا, اور 3 سال بعد پھر ہم الیکشن کروائیں گے. اور 3 سال بعد کیوں الیکشن کروائیں گے؟ اس لیے کروائیں گے کہ جناب فیلڈ مارشل کا ٹینیور جو ہے وہ پورا ہو جائے گا اور وہ اپنے آخری سال میں پھر الیکشن کروائیں گے, تب تک ان کو نہ چھیڑا جائے. تو یہ مختلف قسم کے فارمولاز جو ہیں یہ ڈسکس ہو رہے ہیں. لاسٹلی سر یہ سارے فارمولاز کے ہوتے ہوتے کیا اتنی سخت رہے گی نظام میں کہ وہ جو ایران سے سینکشنز ہٹی ہیں ہم اس بیچوں بیچ اپنا فائدہ بھی اٹھائیں, عوام کو بھی فائدہ دیں, سستا تیل اور گیس خرید سکیں, وہ جو گیس پائپ لائن منصوبہ ہے ایران کا, کیونکہ اب تو سینکشنز بھی ہٹ چکی ہیں, ہم کیا خریداری کر سکیں گے؟ اتنی سخت ہوگی اس نظام میں, یا یہ ادھر فارمولاز ہی اپنائے جاتے رہیں گے بس جو آپ نے ذکر کیا ہے؟ دیکھیں ایران سے آپ نے اگر گیس خریدنی ہے اور ایران سے آپ نے تیل خریدنا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو سعودی عرب سے دور جانا پڑے گا اور قطر سے دور جانا پڑے گا. تو کیا آپ سعودی عرب اور قطر سے دور جا سکتے ہیں؟
اور پھر اگلا سوال یہ شروع ہو جائے گا کیونکہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو ہے وہ تو بہت عرصے سے ایران نے اپنا کام مکمل کیا ہوا ہے اور ہم نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا. تو ہم تو وہ کام کریں گے جو ہمیں ڈونلڈ لو بتائیں گے, اور چونکہ ادھر سے جو بھی حکم آئے گا اس کے اکارڈنگلی ہم چلیں گے. کیونکہ آج کل بھی ہم بہت خوش ہیں, وہ جے ڈی وینس نے بتا دیا ہے کہ میری تو دو ہی پسندیدہ شخصیات ہیں, اور ایک میری بیوی جو کہ بھارتی ہیں اور دوسرے پاکستان کے فیلڈ مارشل, اور سب سے زیادہ باتیں میں انہی سے کرتا ہوں. تو اس لیے وہاں سے جو ہدایت آئے گی ہم اس کے اکارڈنگلی چلیں گے, ہماری کوئی اپنی پالیسی تو ہے نہیں. یعنی مشکل یہ ہے کہ نظام اتنا ٹھہر سکے کہ ہم ان سے تیل شیل خریدیں. نہیں سر, اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا نظام فیک ہے. آپ کا وزیر خارجہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. وہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں, لیکن وہ سارا جو فارن پالیسی ہے خصوصی ایلچی کے طور پہ فیلڈ مارشل کے, وہ محسن نقوی صاحب ہیں. فیلڈ مارشل کسی اور پہ اعتباری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی اور ہم منصب تو خیر ان کا کوئی بھی نہیں رہا اب, یعنی کہ اپنے بھی کسی ادارے کے سربراہ کے پہ یقین نہیں رکھتے, وہ بھی نہیں نظر آتے بیچارے, اور وہ تو صرف ایک ہی شخص پہ اعتبار کرتے ہیں, وہ محسن نقوی صاحب ہیں. تو ان حالات میں ریاست کہاں کھڑی ہے, ریاستی ادارے کہاں ہیں, اور ایک جو کلیکٹیو اپروچ ہوتی ہے, کلیکٹیو وزڈم کہاں ہے, وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. یعنی کہ ایران کے ساتھ ڈیل کرنی ہے, محسن نقوی صاحب کو بھیجیں گے. سعودی عرب محسن نقوی صاحب جائیں گے. امریکہ محسن نقوی صاحب جائیں گے. چائنا محسن نقوی صاحب جائیں گے. تو آپ کا وزیر خارجہ کدھر ہے, آپ کا وزیر دفاع کدھر ہے, تو وہ سارے کے سارے کدھر ہیں. یعنی کہ پرائم منسٹر وہ خود بیچارے کہتے ہیں کہ سپر پرائم منسٹر اور ایکچوئل ڈیفیکٹو پرائم منسٹر محسن نقوی ہے. تو جب وہ خود ہی بیچارے اس حد تک کہہ رہے ہیں تو اور تو کسی نے کیا کہنا. اور محسن نقوی صاحب کی وجہ سے 2 دفعہ پنجاب کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں. تو اس لیے یہ فیک ہے, ہائیبرڈ نظام ہے, جب تک آپ چلاتے رہیں. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. تھینک یو سو مچ.